تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ البقرہ ہے اور اس کی 113 آیات ہو چکی، اور آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر 122 تک آپ حضرات کے سامنے اس وقت چند آیات پڑھی ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اہل کتاب جن کو یہود کہا جاتا ہے ان کی کچھ ناشائستہ اور نامناسب حرکتوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ خاص طور سے ان کا دعویٰ تھا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں تمنائیں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اے پیغمبر، اے میرے محبوب، آپ ان سے دلیل کا مطالبہ کیجئے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت صرف یہودیت اور نصرانیت کے لیے مختص ہے تو ذرا دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ رب العزت نے جو احکم الحاکمین ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے، اس نے جواب دیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں۔ جنت کا اصل مستحق کون ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، جو شخص خالص اللہ کی فرما برداری کرے عقائد کے اندر، وَهُوَ مُحْسِنٌ،
اور عبادات، معاملات، معاشرت کے اندر، یعنی جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، اخلاص کے ساتھ، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو جنت اس آدمی کا ٹھکانہ ہے۔ باقی کوئی یہ کہے کہ جنت ہمارے لیے ہے، یہ صرف دعوے ہیں، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہودی نصارہ کو طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، تو نصارہ یہودیوں کو طعنہ دیتے ہیں تمہارا کوئی دین نہیں، تم شرک کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں جماعتیں اہل کتاب ہیں، تورات انجیل ان کو ملی ہے، اور تورات میں، انجیل میں صاف لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، برحق ہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے کی تکذیب کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، انہی جیسی بات ان لوگوں نے بھی کہی ہے جن کے پاس کچھ بھی علم نہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بس اللہ قیامت کے دن ان تینوں فرقوں اور تینوں جماعتوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس چیز میں جھگڑ رہے ہیں۔ فیصلہ تو دنیا کے اندر بھی بظاہر ہے کہ یہ تینوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہودی نصارہ کو طعنہ دیتے ہیں، نصارہ یہودیت کو طعنہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مشرکین ہیں وہ ان دونوں کو کہتے ہیں تمہارا کوئی دین نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تینوں ہی جب آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو تینوں کے دین کالعدم، کنڈم، کسی کا کوئی دین نہیں۔ اصل دین کس کا ہے؟ جس کو قرآن نے دین کہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب ان کے جھگڑوں سے بعد میں ظاہر بات ہے جب دو قومیں آپس میں جھگڑتی ہیں تو جب جنگ ہوتی ہے تو تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنی شروع کی، اس کا تذکرہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، جو روکے اس بات سے کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اس جرم کے اندر نصارہ بھی شامل تھے اور مشرکین بھی شامل تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قریش مکہ جو خانہ کعبہ کے متولی ذمہ دار بنتے تھے اور آنے والے لوگوں کے لیے بڑی خدمت کے دعوے تھے کہ ہم حاجیوں کی یہ خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کے ہم خادم ہیں، انہی لوگوں کا حال دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے جب ایمان کی اور اسلام کی اور کلمے کی بات کی تو یہی لوگ آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔ خانہ کعبہ کے اندر آنے پر پابندی لگا دی، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے مکان کے باہر ایک چبوترا بنا لیا جس پر نماز پڑھتے تھے۔ ان کو یہ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا، اس کے اوپر بھی پابندی لگانے کی بات کرتے تھے کہ لوگ بہکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کو مکہ چھوڑنا پڑا اور آپ سن 6 ہجری کے اندر عمرے کی نیت سے 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر کے آئے تو حدیبیہ کے مقام پر ان لوگوں نے وہاں پر بھی روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو مشرکین نے نبی علیہ السلام کو روکا، صحابہ کو روکا اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے۔ اسی طریقے سے نصارہ کا حال ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے اتنی دشمنی کی کہ بخت نصر جو مجوسی آتش پرست ایک تاریخ کے اندر بادشاہ گزرا ہے اس کا ساتھ دیا، سپورٹ کیا، اور اس نے وہاں سے آ کر کے بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا اور بیت المقدس کی عمارتوں کو منہدم کر دیا، آگ لگائی، یہاں تک کہ خنزیر ذبح کیے گئے
آپ اندازہ لگائیے کتنی بے حرمتی ہوئی ہوگی، جبکہ اہل کتاب تھے، ان کو پتہ تھا کہ مسجدوں میں اس طرح کی باتیں صحیح نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 50-56 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ ابرہہ جو یمن کا گورنر تھا، اس نے اپنے بادشاہ جو عیسائی تھا اس کے اشارے پر ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی ناپاک کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے ابابیل کا لشکر بھیج کر کے اس کو ہلاک کیا۔ تو وہ واقعات بھی اس کے اندر داخل ہیں، اور اسی طرح قیامت تک جتنے بھی واقعات اس طرح کے آئیں گے وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں۔ تو فرمایا کہ جو آدمی مسجدوں کو ویران کرے، اللہ کا نام لینے سے اس میں روکے، اسی لیے بعض ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ عورت اگر طواف کرنے کی نیت سے مسجد جائے تو چاہے محرم بھی ساتھ نہ ہو اس کو مت روکو۔ یہ بعض ائمہ کا ہے، اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ محرم کی شرط لگاتے ہیں، بغیر محرم کی عورت حج عمرہ کرنے نہیں جا سکتی۔ اسی طریقے سے آج کے بعد بھی اگر کوئی انسان کسی کو مسجد میں جانے سے روکتا ہے، ایک مسجد عام ہوتی ہے، ایک خاص ہوتی ہے۔ خاص کا مطلب یہ ہے کوئی انسان اپنے مکان ہی کے اندر چھوٹا موٹا حصہ نماز کے لیے کر لے تو اس میں تو روک سکتا ہے دوسروں کو آنے سے، لیکن جو محلے کی مسجدیں ہیں یا عام مساجد ہیں ان کے اندر کسی کو روکنا مناسب نہیں۔ فرمایا ومن ازلم، اسی طرح قرآن کے اندر فرمایا ومن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اسی طریقے سے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اللہ کی گواہی کو چھپانا یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لا چکے، آپ کی نبوت کو جاننے کے باوجود چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ 3 ایسی چیزیں ہیں، آیات ہیں جن میں الگ الگ معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا اللہ پر یہ بھی ظلم ہے سب سے بڑا، مسجد سے روکنا بھی بڑا ظلم ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی یا گواہی کو چھپانا بھی بڑا ظلم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ جرم ہے اور بڑے جرم ہیں، تو تینوں ہی بڑے جرم ہیں۔ ومن ازلم، اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا؟ ممن منع مساجد اللہ، جو منع کرے روکے اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے ان یذکر فیہ اسمہ کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور اس کے ویران کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھو ایک ظاہری ویرانی ہے عمارت کو توڑنا، اسی لیے علماء نے فرمایا اگر کوئی مسجد بن گئی تو قیامت تک مسجد ہی بنی رہے گی، بالفرض والمحال اگر حالات کی وجہ سے وہاں کوئی نہ بھی رہے تو بھی ایسا نہیں کہ اس کو اب بیچ دیا جائے یا کسی اور چیز کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، ایسا نہیں، وہ مسجد ہے تو مسجد رہے گی، سمجھے نہیں آپ؟ اسی طریقے سے اگر کوئی مسجد بناتا ہے تو اس میں تعاون بھی کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شر اور فساد کی نیت سے کہ مسجد ہے اس کے برابر میں اپنی ناکچی کرنے کے لیے بنائے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سے فساد کی وجہ سے بھی تو مسجد بناتے ہیں نا کہ بھائی ہم تمہاری مسجد میں نہیں جائیں گے، ہم تو اپنی الگ بناتے ہیں، 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا۔ تو شر اور فساد پر اس کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے، ضرورت کے اوپر ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں تھا مگر یہ کہ اس میں داخل ہوتے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کیا، ان کے لیے اجازت نہیں تھی، صرف یہ کہ اگر داخل بھی ہوں تو خائفین، خوف کی حالت میں۔ لیکن یہ تو نڈر بے خوف ہو کر کے مسجدوں میں داخل ہوئے اور مسجدوں کو ویران کیا۔ یا دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ مسجدوں کے اندر داخل ہوں، ہاں اس شکل میں کہ ان کے اوپر خوف کی، خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہے۔
مقصد یہ ہے، اسی لیے قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت آئی ہے جب آپ علیہ السلام نے سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح کیا، اس کے بعد قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اور آیت یہ ہے کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک ناپاک ہیں عقیدے کے اعتبار سے، اب ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوں، اس لیے اس وقت سے لے کر کے پھر مسجد حرام میں غیر ایمان والے کو روک دیا گیا۔ یہ وہاں کا پرسنل قانون ہے، لیکن کسی ضرورت کے لیے، مثلا مسجد کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ مستری ہے، مکینک ہے، تو کیا داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ ہاں جا سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، جبکہ دیگر ائمہ امام شافعی، امام احمد وغیرہ منع کرتے ہیں۔ لیکن اس مسئلے کے اندر فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے، اور آپ مکے اور مدینے کے اندر بھی دیکھیے بہت سارے کام غیر ایمان والے مسجد کے مطلب اندر جا کر کے کرتے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس کام کی۔ تو اس مسئلے کے اندر خاص طور سے ان کے فتوے پر عمل کیا گیا۔ فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، ان لوگوں کے لیے دنیا میں خزی ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ذلت کیا ہے؟ مکہ فتح ہو گیا، حالات بدلے، پھر پابندی لگ گئی ان کے اوپر لائف ٹائم کے لیے، تو وقت تو ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، وقت بدلتا رہتا ہے، اس لیے کبھی انسان کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، کبھی حالات کچھ ہوتے ہیں، کبھی حالات کچھ ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا ہے، سن لے ظالم، وقت ایک سا نہیں رہتا ہے، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے، کبھی کبھی دوسروں کو رلانے والے کو خود بھی رونا پڑتا ہے۔ تو فرمایا ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب سب اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بس تم جدھر بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر اللہ موجود ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں خاص قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، یہ تو اس لیے ہے تاکہ اطمینان قلب نصیب ہو جائے، ورنہ اللہ رب العزت خاص کعبے کے اندر موجود نہیں ہے۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تو ہر جگہ پر موجود ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ ایک ہے ہر جگہ کے اندر موجود، ایک ہے ہر جگہ پر، فرق ہے لفظوں کا۔ اللہ ہر جگہ میں نہیں ہے، ہر جگہ میں اگر کہیں گے تو اس سے گستاخی لازم آتی ہے۔ ہر جگہ کا مطلب یعنی ہر مکان کے اندر، اللہ تو لامکان ہے، کوئی مکان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، سمجھے نہیں، وہ وراء الورا ہے، لیکن ہر جگہ پر اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے، اللہ کا علم ہے۔ مثال کے طور پر ویسے تو متشابہات میں سے ہے، چیونٹی ہے، وہ میرے جسم کے اس حصے سے یہاں پر رینگتی پھرتی رہے تو چاہے یہاں پر ہو تب بھی میں موجود ہوں، یہاں پر ہو تب بھی موجود ہوں، یہاں پر ہو تب بھی وہ میرے جسم کی کسی حصے پر جائے تو میں وہاں پر موجود ہوں۔ میرے لیے وہ ایک جگہ ہے لیکن چیونٹی کے لیے وہ ہزاروں جگہ ہے۔ ایک سمجھانے کی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کے لیے ساری کائنات، آسمان زمین، اس کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ہتھیلی پر پڑا ہوا ایک دانہ، سمجھے لے۔ اس لیے آیات متشابہات میں سے ہے اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن میں ہے اللہ عرش کے اوپر ہے، فرمایا المعنی معلوم والکیفیت مجہول والسوال بدعہ، ہمیں معلوم ہے عرش کیا ہے لیکن اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، اللہ کس طرح جلوہ افروز ہے، اس لیے ایسی چیزوں کے سوال کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ بس ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو فرماتے ہیں ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ نماز کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، قبلے کی جہت اس کو معلوم نہیں، اندھیری رات ہے، بتانے والا کوئی نہیں، اندازے سے نماز پڑھ لی، صبح کو معلوم ہوا کہ نماز بجائے مغرب کی طرف قبلے کی طرف پڑھنے کے مشرق کی طرف پڑھ لی تھی۔ فرماتے ہیں تمہاری نماز ہو گئی، چونکہ بتانے والا کوئی تھا نہیں، تم نے تو کوشش کی اپنی۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، کوئی بات نہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے قبلے کی سمت معلوم ہے لیکن دشمن ہے سامنے، کہتا نہیں ادھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو ورنہ تمہیں مار دوں گا۔ اب تمہیں نماز پڑھنی ہے تو اللہ تو ہر جگہ پر ہے، پڑھ لو، کوئی بات نہیں ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا گیا، لمبا واقعہ میں اس وقت سناؤں گا نہیں ورنہ بہت لمبا واقعہ ہے، بہت سارے سوال کیے۔ اس نے کہا کہ آخری خواہش، حجاج تو بڑا ظالم تھا، تو عبداللہ بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سعید بن جبیر نے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ 2 رکعت پڑھ لیکن خانہ کعبہ کی طرف نہیں، کسی اور طرف۔ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کوئی بات نہیں، میں کدھر کو بھی پڑھ لوں گا، اللہ کوئی خاص جہت کا تو محتاج ہے نہیں۔ تو اگر مجبوری ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، یا نفلی نماز اگر ہے اور آپ سواری کے اوپر سوار ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نیت تو صحیح باندھی تھی لیکن سواری ادھر ادھر ہو گئی، ریل ہے یا اور اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، تو نفلی نماز کی تو ویسے بھی اجازت ہے، سمجھ گئے نہیں۔ باقی فرض نمازوں میں یہ آیت چونکہ منسوخ ہو گئی، آگے 4 رکوع کے بعد آیت آ رہی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ چونکہ نبی علیہ السلام نے 16 یا 17 یا 18 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، پھر نماز ہی کی حالت میں قبلے کی تحویل کا حکم آ گیا تھا، تو اب تحویل قبلہ کے بعد قبلے کی طرف رخ کرنا فرض ہے، نماز کے فرائض میں سے ہے۔ لیکن اس آیت پر عمل 3 شکلوں میں ہو سکتا ہے جو میں نے بتا دی، مجبوری یا پتہ نہیں ہے اندازے سے جیسا رات کا وقت ہے، سمجھے نہیں، یا نفلی نماز ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، عجیب بات یہ ہے اللہ رب العزت کے اولاد تجویز کرتے ہیں، تینوں جماعت، یہود، نصارہ، مشرکین۔ یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا بتاتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے تھے۔ اسی طریقے سے مشرکین جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے۔ قرآن کے اندر ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، قرآن کے اندر موجود ہے أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، تمہارا حال یہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش اگر سن لو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو چہرے پر بل پڑ جاتا تھا، ماتھے پر شکن پڑ جاتی تھی، زندہ درگور کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے اگر اولاد بھی تجویز کی تو بیٹیاں تجویز کی، تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کون بتاتے تھے؟ مشرکین۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں رد کر دیا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تم اللہ کے اولاد بتاتے ہو، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے۔ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو بڑھاپے کے اندر سہارے کی ضرورت پیش ہے، اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض ہے، بغیر مال مٹیریل کے جس چیز کو بنانا چاہے بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے، اس کا کام تو یہ ہے آسمان زمین کی ساری چیزیں اس کی مخلوق ہیں، اور مخلوق ہو اور اولاد بھی ہو، یہ دونوں ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرتے ہی وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ توحید کا ذکر ہے، ہر نبی نے توحید کی دعوت دی۔ قرآن کہتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا،
آسمان زمین کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے سرنڈر، سر جھکائے کھڑی، عبد ہے، غلام ہے اس کے حکم کے ادنا اشارے پر سب کی سب چیزیں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کی چھوٹی سی صورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ نے شرک کی بالکل ایک دم اس کے اندر جڑ کاٹ دی۔ اللہ اکیلا ہے، احد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا، یعنی ماں باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ثانی اور شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے اولاد ہوتی تو یا تو اللہ کی جنس سے ہوتی، یعنی وہ بھی سیم ایسا ہی ہوتا، یا اللہ کے علاوہ جنس سے ہوتی۔ اگر جنس سے ہوتی تو ظاہر بات ہے وہ بھی اللہ کی طرح ایسے ہی واجب اور طاقتور ہوتی، اور جب دو طاقتور ایک ہی جگہ ایک پلیٹ فارم پر آتے تو زمین آسمان کا نظام اب تک ٹوٹ پھوٹ گیا ہوتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین آسمان میں دو خدا ہوتے تو اب تک جھگڑا ہو جاتا۔ اسی لیے ایک ملک کے اندر ایک ہی وزیر اعظم ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ نائب تو بن سکتا ہے، لیکن ایک چیز کے بارے میں دو آدمیوں کو مکمل اختیار دے دیا جائے تو ظاہر بات ہے وہ چیز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فساد پر پا پیدا ہو گیا ہوتا۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور جنس سے ہے تو یہ تو اللہ کے لیے عیب ہے، تو کسی بھی شکل میں اللہ کے اولاد نہیں ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ سبحانہ، ایک جواب تو یہ ہے اس کی ذات پاک ہے، یہ ایسا جواب ہے، سب سے عمدہ جواب یہی ہے، سبحان اللہ، کیا بات کرتے ہو، بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے۔ آگے فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہیں، اور جب اس کی ملکیت ہے تو اولاد بنانے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے سامنے مطیع اور فرما بردار اور منقاد ہیں۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، کوئی مخلوق اللہ کے حکم سے بالکل انحراف نہیں کر سکتی، ہر چیز اسی کے سامنے بالکل موجود ہے، طوعا وکرہن، چاہے خوشی سے ہو چاہے زبردستی ہو۔ کیوں جی، ہم سب مل کر کے اگر کوشش کریں سردی نہیں آنی چاہیے، ساری دنیا کے انسان جنات مل کر کے کوشش کر کے دیکھ لو، تھوڑا سا ذرا پیچھے کروا دیں ایک آدھ مہینہ، اس کو کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم اس کی ملکیت میں ہیں، ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے ایک موسم بنا دیا، چاہے وہ ایمان والا ہے چاہے غیر ایمان والا ہے، چاہے اس کی مانتا ہے چاہے نہیں مانتا ہے۔ کیوں جی؟ ہر ایک کے لیے کھانے پینے کا سسٹم بنا دیا، اسی کے مطابق وہ کھائے گا پیے گا، چاہے وہ ایمان والا ہے چاہے غیر ایمان والا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں ان کا بنانے والا ایک ہی ہے، اس نے سب کو ایک ہی فرمے سے ایک ہی سانچے سے پیدا کیا ہے۔ سب کے سب اگر غور کر لیں تو اللہ کے ماننے پر مجبور ہے۔ تو فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کو بغیر سیمپل بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع کہتے ہیں اس کو کہ جس کے سامنے پہلے سے کوئی سیمپل موجود نہ ہو، کوئی مال مٹیریل موجود نہ ہو۔ کارخانے والے کیا کرتے ہیں؟ پہلے مٹیریل آتا ہے، پھر اس سے وہ چیز پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے جب اس نے آسمان بنایا کوئی آسمان پہلے سے موجود نہیں تھا، جب زمین بنائی پہلے سے کوئی زمین موجود نہیں تھی، انسانوں کو بنایا کوئی پہلے انسان موجود نہیں تھا۔ وہ بدیع اسی لیے بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، بدیع سے بدعت بنا ہے۔ بدعت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بدعت ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، دین کے اندر نئی چیز کا پیدا کرنا بدعت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بدعت کو بدعت اسی لیے کہتے ہیں کہ شریعت میں پہلے سے اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہوتی، اگر پہلے سے اصل مل جائے اس کی تو پھر وہ بدعت ہے ہی نہیں۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کی؟ تو جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر تراویح کی نماز رمضان میں 3 دن پڑھی گئی، اب ثبوت مل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو پورے مہینے کے لیے 20 رکعت کے اوپر جمع کر دیا، تو اصل تھی اس کی نقل اس کو کر دیا، تو اس کی سنت ہے۔ لیکن اگر اللہ کے نبی نہ پڑھتے، پھر کسی کی ہمت تھی اپنی طرف سے اسٹارٹ کر دیتا، یہ تو بدعت بن جاتی۔ تو بدعتی جو ہوتا ہے دراصل وہ دین کو اٹھانے والا ہوتا ہے، اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو دین مطلب اس کا بدعتی کی تعظیم کرے گویا کہ وہ دین کو اٹھا رہا ہے، سمجھے نہیں؟ اور سنت آئے گی تو بدعت مٹے گی، اور بدعت آئے گی تو سنت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سنت اور بدعت کی بہت زبردست ٹکر، اللہ کے نبی امت کو سنت دے کر کے گئے ہیں اور بدعت سے ڈرا کر گئے ہیں۔ فرمایا لوگوں بدعت سے ڈرتے رہنا، بچتے رہنا، دین کے اندر میرے بعد کوئی نئی چیز پیدا مت کرنا۔ تو بدی کے اوپر بات آ گئی تھی، یہ بدی کہتے ہیں بغیر نمونے سیمپل کی کسی چیز کو بنانا، یہ اللہ کی شان ہے، بدیع السماوات والارض۔ آگے فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو بس وہ اتنا کہتا ہے اس کو کن ہو جا فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لفظ کن فیکون تو سمجھانے کے لیے کہا ہے مجھے آپ کو، لفظ کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے انسان جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ سوچتے ہیں تو زبان پر سورہ فاتحہ آ جاتی ہے، اور سورج سوچتے ہیں تو اور آ جاتی ہے، کیوں جی؟ ذہن میں سوچا اور پھر زبان پر آ گئی۔ اللہ رب العزت بھی جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے یہ چیز بن جانی چاہیے تو بس ارادہ کرتے ہی وہ چیز بن جاتی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ آگے فرماتے ہیں وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، ایسے ہی کہا ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتارتا۔ مشرکین کے بارے میں اگر یہ بات ہے تو ظاہر بات ہے وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آئے گا کہ مشرکین نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے لیکن شرط یہ ہے آپ مکے کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا کر کے ایسی کھیتی باڑی کی زمین بنا دیں تاکہ ہم یہاں پر کاشت کر لیا کریں۔ یہاں پانی کی بڑی دقت ہے، یہاں پر پانی کے چشمے اور نہریں جاری کر دیں، یا ہمارے سامنے آپ آسمانوں پر چڑھیں، یا آسمان سے کوئی فرشتہ آئے ہمارے سامنے، یا پھر آپ یہاں پر کوئی سونے چاندی کا پہاڑ اور ہم ہمارے لیے بنا دیں۔ یہ سارے سوالات وہاں پر آئیں گے، ان سب کا جواب ایک ہی ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے هل كنت الا بشر رسولا، میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، بس رسول ہوں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، میں کوئی مشکل کشا، حاجت روا یا ان چیزوں کا اختیار اللہ کے پاس سے لے کر نہیں آیا کہ تمہاری فرمائش اور تمہاری ڈیمانڈ پوری کرتا پھر، سمجھے نہیں؟ قرآن پاک کے اندر ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں آ کر کے کہ اگر آپ ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے جواب دیا لن یؤمنوا، یہ اس وقت بھی ایمان لے لائیں گے۔ ہم جانتے ہیں آج ایک چیز مانگ رہے ہیں، کل دوسری چیز مانگیں گے۔ پہلے نبیوں سے دیکھیے، عیسائیوں نے، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ آسمان سے پکا پکایا کھانا دسترخوان پر سج کر کے ہمارے سامنے آئے۔ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کے بڑے شوقین تھے، ایسی ڈیمانڈ کی عیسیٰ علیہ السلام سے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، سورہ مائدہ میں آئے گا 5ویں پارے میں کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کرنا چاہیے، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آ تو جائے گا جناب، لیکن جب کھا لو گے اور نہیں مانو گے تو پھر جانتے ہو کیا ہوگا، پھر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اس لیے کہ فرمائش ہی معجزہ اگر دے دیا جائے پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا اس کو۔
صالح علیہ السلام سے کیا کہا؟ اس پہاڑ سے اونٹنی نکالو، گابھن اونٹنی ہمارے سامنے آ کر کے پھر بچہ جنے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ اونٹنی پہاڑ سے نکل کر کے آئی، لیکن جس چشمے پر وہ پانی پیتے تھے ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن باقی سب لوگوں کو ملتا تھا۔ اب یہ تنگ آ گئے کہ یار بڑی ٹینشن ہوئی، تو چونکہ وہ اللہ کی نشانی تھی، معجزہ تھا، تو ایک بدبخت نے اس کو پیر ویر اس کو قتل کر ڈالا، اس کا بچہ پہاڑ کے اندر واپس چلا گیا، تبھی تو اس قوم پر عذاب آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے فرمائشی معجزات مانگتے تھے وہ لوگ کہ یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ۔ تو پہلا سوال ان کا یہ تھا اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اس کا جواب تو ظاہر بات ہے، بالکل ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہر انسان سے بات کرے کہ یہ حلال یہ حرام، تو پھر نبیوں کا سلسلے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی یوں کہے کہ جناب میں اس ملک کے قانون کو نہیں مانتا بلکہ میں تو ڈائریکٹ وزیر اعظم کی بات مانوں گا، اگر وہ ڈائریکٹ مجھے کہیں گے تو بات مانوں گا، تو اس کو کم عقلا کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ ایک قانون بن گیا، بس ایک ضرورت پڑے گی تو ان کے نمائندے ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ ایسے ہی اس سوال کا جواب اللہ نے نہیں دیا۔ لیکن دوسرا سوال کہ ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے جواب دیا بے شمار نشانیاں ہیں۔ آسمان میں غور کرو نشانیاں، زمین میں غور کرو، نبی علیہ السلام چلتے ہیں زمین سکڑ کر کے قدموں میں آتی ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں کنکر آئے تو کلمہ پڑتی ہے، آپ بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیر دے تو دودھ سے بھر جاتا ہے۔ کتنے معجزات تم دیکھو گے بھائی، ہزاروں کی تعداد میں معجزات۔ تو فرماتے ہیں کہ ہاں فرمائشی معجزات کی جہاں تک بات ہے تو یہ تمہاری خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے۔ فرمایا وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور اگر اس سے مراد لا يعلمون سے اہل کتاب ہے تو اب مفہوم یہ ہوگا کہ جو جاننے کے باوجود عمل نہ کرے وہ انجان ہی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہم پر کوئی آسمان سے نشانی کیوں نہیں اترتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں نبی جی یہ پرانی پرمپرا ہے، ان کے آبا اور اجداد بھی ایسے ہی سوال کرتے رہے ہیں اپنے زمانے کے نبیوں سے، تو اگر آپ سے سوال کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تسلی ہو گئی جب انسان سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو پرانا دستور چلا رہا ہے تو انسان کو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے، اور اگر پتہ لگے کہ یہ سوال صرف تجھ سے ہی کیا جا رہا ہے تو ٹینشن ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ تو اللہ نے کہا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اس طرح کے سوال نبی جی آپ سے پہلے نبیوں سے بھی کیے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کیوں کیا؟ تشابہت قلوبہم، اس لیے کہ کفر کی وجہ سے ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، جو ان کے دل میں بات آتی تھی وہی ان کے دل کے اندر آتی ہے، ان کا خمیر مادہ مٹیریل ایک ہی ہے۔ قد بینا الآیات، اب اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ نشانی مانگتے ہیں۔ قد بینا الآیات، ہم نے تو بے شمار نشانیاں بھیجی ہیں۔ خود نبی کی پیدائش معجزہ، 40 سال تک آپ ایسی سرزمین پر رہے جہاں شراب پی جاتی تھی، زنا عام تھا اور لوٹ مار قتل و قتال، لیکن آپ صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے، اسی لیے آپ نے اپنا کریکٹر پیش کیا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، ایک طویل زندگی میں نے تمہارے اندر گزاری ہے، اگر کوئی نقص ہے تو نکالو۔ کوئی نقص نہیں نکال سکے۔ فرماتے ہیں انا ارسلناک، فرماتے قد بینا الآیات، ہم نے بے شمار نشانیاں بیان کر دی، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ یقین تو ہے نہیں ان کے پاس، تو آپ کچھ بھی دکھا دو یہ کچھ نہیں مانیں گے۔ آگے نبی کو تسلی دی جاتی ہے کہ نبی جی اصل میں آپ کا کام ہے ڈرانا اور بشارت دینا، ایمان والوں کو بشارت اور جو غیر ایمان والے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ انما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری پہنچانے کی ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں کہ زبردستی پٹائی کر کر کے سب کو ہدایت پر لائے، بس آپ نے پہنچا دیا تو آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، آپ کے اجر میں کوئی کمی
نہیں کی جائے گی. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. 5 آیت میں گزر چکا سورہ بقرہ کی. یہ مانے نہ مانے آپ پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اصل میں نبی کو یہ فکر ہوتی تھی کہ یار میں ان کو سمجھاتا ہوں مانتے نہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں میرے منصب نبوت میں کوئی کمی ہو یا میرے سمجھانے میں کچھ کمی رہ گئی ہو. ڈرتا ہے نا آدمی. اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا, نبی جی آپ بالکل پاک صاف ہے, جہنمیوں کے بارے میں آپ سے بالکل نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گئے. یعنی اگر بچے فیل ہو جائیں تو استاد سے نہیں سوال کر سکتے کہ آپ کے بچے کیوں فیل ہو گئے. بچہ وہ استاد کہے گا بھائی میری ذمہ داری ہے کہ میں 2 ٹائم 3 ٹائم بیٹھتا تھا کلاس کے اندر پڑھاتا تھا, یہ فیل ہو گئے ہیں تو ان سے میرا کیا تعلق ہے, میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا. ہاں اگر میں ان کو نہ سمجھاتا تو پھر ذمہ داری تھی. تو ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے. نبی علیہ السلام کو انا ارسلناک بالحق, نبی جی ہم نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے. آپ کا کام ہے بشیرن بشارت دینا, و نذیرن اور ڈرانا. رہی بات جو لوگ جہنم میں جائیں گے, ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, تو ان اہل جہنم کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی, چونکہ قصور ان کا ہے, آپ کا قصور نہیں ہے. بات آگے سمجھ میں. بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں نازل ہوئی. آپ ایک مرتبہ رنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کاش میرے والدین کس حال میں ہیں مجھے پتہ ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ آپ اس سوال کو چھوڑو, ہم جانے اس کو. آگے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ تو اس چیز پر ٹینشن لے رہے ہیں, ان کا حال تو یہ ہے اگر ان کا بس چلے تو آپ کو اپنے منصب سے ہٹا کر کے یہودیت اور نصرانیت کے اندر داخل کر دیں. 10 قدم آگے کی سوچ ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے اگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ حق پر نہیں, حق پر ہیں آپ, لیکن ان کا نہ ماننا ان کی فطرت کی وجہ سے ہے کہ ان کی فطرت کے اندر ٹیڑھا پن ہے. یہ تو اس بات پر جمے ہوئے ہیں کہ ہم تو متبوع ہیں, اب تک تو ساری دنیا ہماری مانتی آئی ہے, اب ہمیں دوسروں کی ماننی پڑے گی. سمجھے نہیں بھائی, امام صاحب تھے اب تک تو, لیکن اب امام صاحب کو پیچھے مقتدی بننا پڑ رہا ہے, تو امام صاحب یہ سوچ رہے کہ یار میری نماز تو اس کے پیچھے نہیں ہوگی. کیوں, میں تو خود امام تھا. یہ کہاں کا طریقہ ہے بھائی, سمجھ رہے نہیں. اللہ نے ان کو امام بنایا تھا, لیکن اب وہ وقت ہو گیا کہ اب مصلی پر دوسرے کو آنا ہے. کس کو؟ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب ان کے سروں سے نبوت کا تاج چھین کر کے کہاں رکھا جا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کے سر کے اوپر. پہلی کتابوں کو منسوخ کیا جا رہا ہے کہ اب قرآن آ چکا ہے, انتم اور آخری قانون, اب سب کے سب اس کے تابع ہو جاؤ. لیکن وہ تورات کو پکڑے بیٹھے کہ نہیں ہم تو تورات پر عمل کریں گے, انجیل پر عمل کریں گے. اللہ نے فرمایا تمہاری خواہشات رہ گئی ہے. جب قرآن آ چکا, قرآن کے نازل ہونے کے بعد پہلے دین منسوخ. اس کی موٹی سی مثال یہ ہے, ملک کے اندر قانون بنتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں. پہلی حکومتوں نے الگ قانون بنائے, دوسری حکومت آتی ہے کچھ اور قانون بناتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میں تو اٹل جی نے جو قانون بنایا تھا, اٹل بہاری واجپئی کے زمانے کا, میں تو اس کو مانتا ہوں, وہ بھی تو ملک کا قانون تھا, تو کیا کہیں گے کہ جناب وہ قانون بدل چکا ہے, اب جو قانون بنا ہے آپ کو یہ فالو کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی تشریف لا چکے, اب آنا کانی کی ضرورت نہیں. ہدایت اللہ نے کبھی آدم علیہ السلام کی شکل میں بھیجی, کبھی نوح علیہ السلام کی شکل میں, کبھی ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں, 1,24,000 نبیوں کی شکل میں وہ ہدایت آتی رہی. اب اس ہدایت کو مکمل کر دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس دین کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. اس دین کے علاوہ اور دین قبول نہیں کیا جائے گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اللہ نے کہہ کر کے مہر لگا دی کہ قیامت تک کے لیے آخری دین, آخری پیغمبر آ چکے ہیں. اسی کو فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, اے میرے محبوب آپ سے یہ یہود اور نصارہ
ہرگز راضی اور خوش نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ ان کا ایک ٹارگیٹ ہے، مشن ہے، وہ ٹارگیٹ پورا کر دیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ ٹارگیٹ کیا ہے؟ حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کی ملت کا اتباع نہ کریں۔ اوفو، بڑی بات ہے۔ اب یہاں پر ایک عجیب بات یہ، اللہ نے ان کی ملتوں کو ایک ملت کہا، اسی لیے کہا جاتا ہے الکفر ملت واحدہ۔ حالانکہ آپس میں بڑا جھگڑا ہے ان کے اندر، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے ایک دوسرے کے قبلے کی طرف نماز بھی نہیں پڑھتے۔ نصارہ اس جگہ کو قبلہ مانتے ہیں بیت المقدس کی، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی پیدائش ہوئی، اور جس حجرے کے اندر وہ رہتی تھی وہ بیت المقدس کے مشرق کی طرف تھا، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی چڑ کے اندر یہودیوں نے مغرب کی طرف لے لیا کہ تمہاری تو اتباع نہیں کر رہی، سمجھے نہیں، یہ تھا ان کے اندر۔ لیکن جب اسلام کے مقابلے کی بات آتی ہے تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا حتی تتبع ملتہم، ملتین نہیں فرمایا، ایک ملت قرار دیا ان کو۔ بہرحال اس پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ ہدایت جو ہے اللہ کی، یعنی جو دین ہے، ھو الھدی، وہی اصل دین ہے۔ اصل دین اب آ چکا ہے اور تمہارے دین پر گرد و غبار لگ گیا ہے، اس لیے اپنے باپ دادا کی روش کو دین کا نام مت دو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور آگے اللہ نے اپنے نبی کو خطاب فرمایا بالفرض والمحال، اگر نبی جی آپ نے ان کا اتباع کر لیا، کمپرومائز کر لیا آپ نے، یعنی لالچ میں آ کے بعد مرتبہ سوچتا ہے آدمی چلو ایک بات ان کی مان لوں، ہو سکتا ہے پھر یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، صاف اعلان ہے ان کے لیے، ان کا دین تمہارے لیے، تمہارا دین۔ قرآن میں جگہ جگہ پر آیا ہے قد خلت تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو اس میں صاف کلیئر بات یہ ہے کہ بالکل کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت اہواءهم، نبی جی اگر آپ نے ان کی خواہشات کا اتباع کیا، چونکہ منسوخ دین صرف خواہش رہ جاتی ہے، دین رہتا ہی نہیں۔ بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم یقینی، علم قطعی وحی کی شکل میں آ چکا ہے۔ تو یاد رکھیے نبی کو اتنے سخت الفاظ میں اللہ خطاب کر رہے ہیں، تو پھر ہم سوچ رہے ہمارا کیا حال ہوگا۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار۔ کیا مطلب؟ اگر آپ نے یہودیت یا نصرانیت کی کسی بات پر کمپرومائز کر لیا، سمجھوتا، تو آپ کو بھی اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو پھر جناب ہم کیسے کر سکتے ہیں کمپرومائز؟ ہم بھی یہ کہیں کہ بھائی مجبور ہے، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ نبی ہم کو بتا کر کے گئے ہیں قرآن کے اندر کہ جو چیز ہے اس کو اس حال میں ہی ماننا پڑے گا۔ اسی لیے آج جو مطالبات ہوتے رہتے ہیں یہ کر لو دین میں، وہ کر لو، تو بھائی دین ہمارے گھر کی چیز نہیں ہے کہ ہم اس میں کچھ چینجنگ کر سکیں۔ اگر کوئی سوچے بھی کرنے کی تو وہ خود مالک من اللہ من ولی ولا نصیر پر غور کر لے، اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی مددگار نہیں ہوگا اس کا۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، اب یہاں سے یہاں تک ان لوگوں کا ذکر تھا، اب تک تقریباً 40 یا 42 ایسی شناعت اور قباحت ان کی بیان ہوئی ہے یہود کی اب تک۔ اب قرآن کا انصاف یہ ہے کہ کچھ مٹھی بھر جماعت ایسی بھی تھی اہل کتاب میں سے جو واقعی تورات، انجیل اور ان کتابوں کو صحیح طریقے سے پڑھتے تھے جیسے اس کا حق ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ یہ مسلمان پہلی امتوں کی طرح نہیں، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنی کتاب قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ دو مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں مراد۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اگر کتاب سے مراد تورات انجیل ہے تو یہود و نصارہ مراد ہوں گے، اگر الکتاب سے مراد قرآن ہے تو مسلمان مراد ہوں گے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، اس کے پیچھے ایسے چلتے ہیں جیسے اس کے پیچھے چلنے کا حق ہے۔
یعنی حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے، یعنی کتاب کا انکار کرے، نبی کا انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹے اور خسارے کے اندر ہیں۔ اب آیت نمبر 121، یہ آیت 2 مرتبہ پہلے گزر چکی ہے، 4 رکوع کے اندر اور 5ویں رکوع کے اندر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما، اس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا، اور یہ بلاغت کا ایک طریقہ ہے کہ جب مقرر تقریر شروع کرتا ہے تو قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے اور بتاتا ہے کہ میری تقریر کا موضوع آج یہ ہے، پھر آدھا پون گھنٹہ بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتا ہے کہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی آخر میں ہم وہیں پر آ گئے تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو بنی اسرائیل کا چونکہ خاص طور سے ذکر چل رہا تھا، اس لیے آخر میں پھر 3ری مرتبہ اللہ نے ان کو خطاب فرمایا، اور 3 مرتبہ خطاب کرنے کے بعد ایک طریقے سے ان کو ڈرایا کہ دیکھو 4تھی مرتبہ تم کو چانس نہیں ملے گا، 3 مرتبہ میں بات مکمل ہو جاتی ہے، ماننا ہے تو مان لو، نہیں تو انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے فرزندان یعقوب یاد کرو، نعمتی التی، میری ان نعمتوں کو، احسانات کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہیں، جو احسانات میں نے تم پر کیے ان کو یاد کرو۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو اس وقت کے، اس جہان کے تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ فضیلت تو ملی تھی کہ من و سلوہ دیا، فضیلت تو ملی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی دیا، آسمان سے ابر کا سایہ کیا، فضیلت تو ملی تھی، لیکن اس فضیلت کو باقی نہ رکھ سکے۔ فرماتے ہیں واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کسی کو کوئی ہیلپ، مدد نہیں کر سکے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی اس کے سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، کوئی فدیہ دے کر کے چھڑانے کی، جناب میں پیسے لے کر کے آیا ہوں یا اس کو چھوڑ دو مجھے پکڑ لو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ سفارش قبول کی جائے گی لیکن ایمان والوں کی، اور اس کی جس کے بارے میں اللہ چاہے گا، غیر ایمان والوں کی یا جس کے بارے میں رب نہیں چاہے گا ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر سفارش کی جو نفی ہے انہی لوگوں کے بارے میں ہے، ولا تنفعها شفاعہ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی ہیلپ اور مدد کی جائے گی۔ تو یہاں تک کہ مضمون الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی اولاد میں سے بنی اسرائیل بھی ہے، بنی اسماعیل بھی ہے۔ اب اللہ رب العزت ادھر کا ذکر کرنے کے بعد، پہلے بڑے وہی تھے، ادھر سے ذکر کرنے کے بعد اب ادھر کی طرف رخ موڑیں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی طرف۔ تقریباً 4 رکوع کے اندر یہ انشاءاللہ ذکر آئے گا، جنہوں نے کعبہ بنایا، کعبے کا ذکر آئے گا، کعبے کے بانیین کا ذکر آئے گا، تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا، اور اس درمیان میں اور بہت مفید باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و اشہد ان لا الہ الا انت رب العزت عما یصفون۔ اللہ